اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے عرض کیا جا رہا تھا کہ وسیلہ قرآن کی آیات اور احادیث اور روایات اور احادیث کے ذریعے سے یہ ثابت ہے کہ وسیلے کے بغیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک پہنچنا مشکل ہے، اور وہ وسیلے ہیں جو سارے جتنی بھی چیزیں ہیں ان وسیلوں میں سب کو شامل کیا جائے گا، اور وسیلہ ہی کے ذریعے سے انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک پہنچ سکتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنی حاجات اور اپنی مشکلات کو آسان کرا سکتا ہے وسیلوں کے ذریعے سے، جیسا کہ سرور کائنات کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ایک نابینا شخص نے اپنی آنکھیں جو ہیں وہ حاصل کی۔ ایک روایت جو میں نے عرض کی تھی کہ منصور نے امام مالک سے پوچھا اور امام مالک نے کہا کہ آپ بھی آپ رسول اکرم کی طرف منہ کر کے ان کی قبر مطہر کی طرف منہ کر کے دعا مانگیے، اس لیے کہ یہ وسیلہ ہے تمہارے بھی اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کے بھی۔ وہ ایک بتا رہے تھے، اس لیے کہ وہ روایت بھی بڑی مشہور ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے وسیلہ حضرت آدم علیہ السلام نے وسیلہ بنایا تھا سرور کائنات کو۔ اس کا مطلب ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا بھی وسیلہ ہیں اور انبیاء علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں، اور اسی کے لیے وہ موقع جب جیسا کہ عام طور پر بیان بھی کیا جاتا ہے اور اکثر مسلمانوں کے ہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَتَلَقَّى آدم مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم کو تلقین کیے، اپنے رب کی طرف سے آدم کو تلقین ہوئے کلمات، اور ان کلمات کے ذریعے سے آدم علیہ الصلاۃ وعلی نبینا نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگی۔ وہ اس موقع پر کہ جب یہ حکم دیا گیا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اس درخت کے قریب مت جانا، اور حضرت آدم اور جناب حوا چلے گئے ابلیس کے بہلاوے پھسلاوے میں۔ اب وہ بھی اس بہلاوے پھسلاوے کی جو بھی شیطان کا طریقہ کار تھا اس میں وہ آ کر تو یہ بات اس میں چونکہ آ گئی ہے بات، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نہی جو تھی، یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روکا تھا، تو یہ روکنا جو ہے وہ نصیحت کے طور پر تھا، جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ نہی وہ جو حکمی یا امری ہوتی ہے، وہ جس کے اندر کے حکم کی کسی حکم کے بارے میں روکا جاتا ہے اور تکلیفی ہوتی ہے، جس میں انسان کو تکلیف دینے کا مقصد ہوتا ہے، تکلیفی احکام جو کہلاتے ہیں، جیسا کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تکلیفی احکام ہے سارے کے سارے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ ارشادی، امر ارشادی یا نہی ارشادی ہوتا ہے، جس میں نصیحت ہوتی ہے کہ جس طریقے سے ڈاکٹر کسی کو پرہیز بتاتا ہے اور نصیحت ہوتی ہے دوا دینے کے ساتھ کہ اگر یہ ٹھنڈی سے بخار ہوا ہے، سردی سے بخار ہوا ہے تو کچھ سرد چیز نہ کھانا، اور ورنہ یہ ہے کہ یہ بخار جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ نصیحت تھی حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ جو نہی ارشادی تھی کہ اس میں ایک وضعی اثر ہے، ایک طبعی اثر ہے کہ اس کے بعد وہ اثر پیدا ہوگا، اور وہ اثر یہی تھا کہ اس مقام سے کہ جس مقام کو جنت کہتے ہیں، اس جنت سے ان کو نکلنا تھا، اور اگر وہ نہ کھاتے تو اسی میں رہتے اور عرصے تک، جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے، اور نسل بھی وہیں بڑھتی، لیکن وہ ان سے نکلنا تھا، اور اس لیے وہ ایک ذریعہ بن گیا، وہ ایک ان کے اس درخت کے قریب جانے کا، اور اس وجہ سے وہ نکلے۔ تو وہ نکلے جب، تو انہوں نے محسوس کیا، چونکہ نبی تھے، عام آدمی نہیں تھے وہ، اور نبی کی یہ شان ہے کہ وہ معمولی سی بھی کوتاہی کو محسوس کرے،
حضرت آدم کا محسوس کرنا بہت شدید تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نہیں تھی وہ شدید نہیں تھی، وہ نہیں بالکل یعنی ایک نصیحت کے طور پر تھی کہ ایسا نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، یہی بات تھی۔ اور اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس سے سزا اور جزا جو ہے وہ مرتب ہو، ایسی نہیں تھی قطعاً۔ وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا احساس تھا، اس احساس کو وہ اپنے طور پر اس کو گناہ سمجھتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ گناہ تھا نہیں، اس لیے روایات میں عام طور پر یہ ہوتا ہے تو وہ حضرت آدم کا وہ جو شدید حس ہے اور اس کا بہت زیادہ محسوس کر لینا ہے کہ میں نے یہ غلطی کر لی ہے، یہ اب روایت جو ہے مختلف کتابوں میں حاکم نشاپوری نے بھی، مستدرک سیاہ میں، اور اسی طریقے سے بیہقی اور ابن عساکر نے اور روح المعانی نے اور در منصور نے، یہ سارے کتابوں کے اندر مختلف مؤلفین نے اور مصنفین نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ لما اذنب آدم الذی اذنبہ، وہ جو آدم علیہ السلام نے ایک گناہ کیا یا ایک غلطی کی یا مسٹیک کی، رفع راسہ، یہ روایت حضرت عمر ابن خطاب سے روایت کی گئی ہے، رفع راسہ الی السماء، وہ آسمان کی طرف انہوں نے سر بلند کیا، فقال اسألک بحق محمد، تو انہوں نے کہا کہ اللہ میں تجھ سے محمد کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، الا غفرت لی، کہ آپ مجھے معاف کر دیں، فاوحی اللہ الیہ، یعنی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے محمد کے وسیلے سے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ومن محمد، محمد کون ہے؟ فقال تبارک اسمک، آپ کا نام مبارک ہے، لما خلقت، جب میں پیدا کیا گیا، رفعت رأسی الی عرشک، میں نے آپ کے اللہ عرش کی طرف دیکھا، فاذا فیہ مکتوب، تو وہاں عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ ومحمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عرش کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ فقلت، تو میں نے یہ سوچا، انہ لیس احد اعظم عندک قدرا، کہ یہ وہ ہے کہ جس سے بڑا عظیم آپ کے نزدیک، اللہ آپ کے نزدیک قدر کے اعتبار سے اور عظمت کے اعتبار سے اس سے بڑا کوئی نہیں، ممن جعلت اسمہ ما اسمک، جس کو اپنے نام کے ساتھ آپ نے رکھا ہوا ہے، فاوحی الیہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم پر وحی کی، انہ آخر النبیین، کہ وہ آخری نبی ہیں، من ذریت کا، آپ کی ذریت کی میں سے، لو لا ہوا لما خلقتک، اگر وہ نہ ہوتے تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا۔ اب وہ کلمات ہیں، حضرت یحییٰ کو بھی قرآن مجید کے اندر کلمہ کہا گیا ہے، حضرت عیسیٰ کو بھی کلمہ کہا گیا ہے، اور وہ آیات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ وسیلہ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی ہے کہ جو دوسرے انبیاء علیہ السلام کو بھی کلمات کے طور پر بیان کیا گیا ہے، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک عظیم کلمہ ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، کہ جس کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام علی نبینا کی دعا قبول ہوئی، اور وہ جو خطا سمجھتے تھے، بہت بڑی خطا کر لی ہے میں نے، ایک نبی تھے اس لیے اس خطا کو معاف کرانے کے لیے انہوں نے وسیلہ قرار دیا۔ یہ اہل سنت کے ہاں ہے، لیکن ہمارے ہاں اس سے بھی آگے ہے کہ عرش پر انہوں نے چند نور دیکھے اور ان سے ان کو القاء ہوا، اور وہ روایات جو ہمارے ہاں شیعہ کے ہاں ہیں، ان شیعوں کے ہاں، ہمارے ہاں بہت سی روایات ہیں کہ ان ذوات مقدسہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے
ہمارا وسیلہ بنا کر ایک بہت بڑا اللہ نے احسان فرمایا ہے سبحانہ وتعالی۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالی ان کو ذریعہ اور وسیلہ نہ بناتے تو یقیناً ہماری مشکلات کا، ہمارے جو مصائب و آلام ہے ان کا اسلامی طریقے سے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اس دین کے اندر کوئی ذریعہ اور کوئی واسطہ نہ ہوتا، چونکہ ہمارے گناہوں کی حالت ایسی ہے کہ ہم کسی وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ یہ مجھے دے دے، اس لیے کہ ہم نے جو اس نے دیا ہے اس کا شکر ابھی تک پورا نہیں کیا، اور جو ایک لمحے میں دیتا ہے اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے اسی لیے اس مخلوق کو پیدا فرمایا کہ جس مخلوق سے بہتر کوئی مخلوق نہیں ہے، اور جو اس کا وہ شکر ادا کرتی ہے کہ جس سے بہتر کوئی دوسرا شکر ادا نہیں کرتا۔ وہ سرور کائنات کے بارے میں روایت ہے، اور ہمارے ہاں یہ روایات ہیں کہ پنجتن پاک کے انوار دیکھے حضرت آدم علیہ السلام نے، اور اسی وقت ان انوار کو دیکھے نہیں۔ جو بات وہی ہے کہ یہی سوال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوچھا کہ ان ناموں کو تم نے کیسے پہچانا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام والا نبینا یہ ارشاد فرمایا، عرض کیا اپنے رب کی خدمت میں کہ میں نے عرش کے اوپر چمکتے ہوئے نام دیکھے تھے، تو ان ناموں کو، بلکہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے نام پر ان کے دل میں ایک حزن اور غم پیدا ہوا، تو اس کی بھی تشریح مانگی انہوں نے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی۔ ان ناموں کے ذریعے سے انہوں نے اپنی خطا کو معاف کرایا۔ ان آدم، ہمارے ہاں جو روایات میں رأى مکتوبا علی العرش اسماء معظمہ مکرمہ، کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والا نبینا عرش کے اوپر، عرش اولا پر کچھ مکرم اور معظم اسماء دیکھے، فسأل عنہا، تو حضرت آدم نے ان اسماء کے بارے میں پوچھا۔ فقیل لہ، تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والا نبینا کو کہا گیا، ہذہ اسماء، یہ اسماء ہیں کہ اجل الخلق منزلۃ عند اللہ، کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک بہت ہی قریب ترین ہیں، مخلوقات میں سے ان شخصیات کے نام ہیں اور اسماء ہیں۔ والاسماء، اور اسماء جو تھے محمد، علی، فاطمہ، حسن و حسین، یہ اسماء تھے کہ جو اسماء عرش اولا پر لکھے ہوئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جب حضرت آدم نے پوچھا کہ یہ کون ہیں، اور حضرت آدم کو بتایا گیا کہ مخلوق میں سے افضل ترین لوگ، مخلوق میں سے اجل ترین لوگ، معظم ترین لوگ، مکرم ترین لوگ وہ ہیں جن کے اسماء گرامی یہاں عرش اولا پر کندہ ہیں۔ تو پھر اس کے بعد فتوسل آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام نے الی ربہ، ان کو وسیلہ بنایا، انہی اسماء کو، فی قبول توبتہ و رفع منزلتہ، اپنی توبہ کے قبول کرنے اور اپنی منزلت کو اسی جگہ پر بحال کرانے کے لیے کہ جہاں پر وہ اس درخت پہ قریب جانے سے پہلے جو ان کی منزلت تھی، تو اس منزلت کو پانے کے لیے بھی آدم کی دعا تھی، واپس حاصل کرنے کے لیے اور توبہ قبول کرنے کے لیے بھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پنجتن پاک کے ذریعے سے، وسیلے سے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور یقیناً محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام
قرآن اور احادیث کے ذریعے سے ثابت ہے کہ ان سے بہترین کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ انہی کے وسیلے سے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، ہماری مشکلات کو آسان فرماتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں ان کی اس مشکلات کو ہماری کو آسان فرمائے اور اس دنیا اور آخرت میں ان کی شفاعت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔